بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اہم ترین ڈیولپمنٹ ظاہر آئینی ترامیم سے متعلق ہے۔ اس وقت پاکستان کی ساری جو سیاست ہے وہ ان آئینی ترامیم کے تحت گھوم رہی ہے۔ ساری جو آئینی ترامیم ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے گرد گھوم رہی ہیں، کیونکہ ان کا کردار اس میں بڑا کلیدی ہے۔ اس حوالے سے تازہ ترین پیش رفت یہ کہ اب سے کچھ گھنٹوں پہلے، 3-4 گھنٹے پہلے، مولانا صاحب کی خود اپنی ٹیم کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف کے اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں مولانا صاحب کا کیا کردار ہوگا یہ بہت اہم ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم نے آج کے پروگرام میں زحمت دی ہے ابتداً پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب سے، اور تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ ان کو آج کی اس ملاقات سے کیا تاثر ملا ہے، ان کے خیال میں مولانا کس طرف جا رہے ہیں، مولانا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، کیا کریں گے۔ اور پھر ہم بات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام یعنی مولانا صاحب کی پارٹی کے سینیٹر، جو کہ سارا مسودہ لیگلی وہی تیار کر رہے ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے، یعنی کہ جناب کامران مرتضیٰ صاحب سے۔ تو آغاز کرتے ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب سلمان اکرم راجہ صاحب سے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سلمان صاحب وقت دینے کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے آپ نے کچھ دیر قبل، اور ظاہر آئینی ترامیم کے تناظر میں کی ہے۔ مولانا صاحب کا کردار اس میں بہت ہی کلیدی ہے۔ اچھا تاثر لے کر اٹھے ہیں آپ کہ مولانا صاحب کسی بھی ایسی چیز کی راہ ہموار نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں کوئی ایک شخصیت سٹے کر لے، کسی ایک شخصیت کا رستہ رک جائے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مولانا کا اس وقت کردار کلیدی بھی ہے، تاریخی بھی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ مولانا اپنی زندگی کی بہترین اننگز اس وقت کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے جس تناظر میں تمام معاملات کو رکھا ہے، ان کا وسیع ایک پس منظر ہے، دینی بھی سیاسی بھی، اس تمام پس منظر کو بروئے کار لاتے ہوئے فہم اور دانش کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں آج بہت اچھا تاثر ملا ہے کہ آئین میں جو بگاڑ کا منصوبہ تھا مولانا اس کے خلاف ایک دیوار ثابت ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یعنی فوجی عدالتوں سن سیٹ کلاس کے ساتھ وہ تو چھوڑ ہی دیجئے، شاید آئینی عدالت کے بھی حوالے سے مولانا صاحب راہ ہموار نہ کریں۔ جی دیکھیں، ہمارا وکلاء تنظیموں کا بہت عرصے سے یہ ایک سٹینڈ ہے کہ اگر عذر یہ ہے یا اگر وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ میں آئینی معاملات کی وجہ سے دیگر جو مقدمے ہیں دیوانی نوعیت کے، فوجداری نوعیت کے، ٹیکس کے، ان کی سنوائی میں تاخیر ہوتی ہے، تو پھر آپ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیجئے، 5 جج صاحبان پر مشتمل ہو، 6 پہ 7 پہ بھی ہو سکتا ہے، اور 17 جج صاحبان اس کے علاوہ ہوں جو عام نوعیت کے جو مقدمے ہیں ان کو سنیں، تاکہ وہاں کوئی تاخیر نہ ہو۔ ایسا سسٹم انڈیا میں بھی رائج ہے بہت سالوں سے اور خوبی سے کام کر رہا ہے۔ تو اگر یہ واحد وجہ ہے تو اس وجہ کا جواب تو یہ ہے کہ آپ ایک آئینی بینچ بنائیں۔ تو اس طرف اگر بات چلتی ہے تو یہ وکلاء تنظیموں کی جو ایک رائے ہے اس کے مطابق ہوگی، اور اس میں ہمیں کوئی بڑا عذر نظر نہیں آتا۔ اور اگر جج صاحبان بھی اس وقت کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کی ثوابدید کے تحت ان کا تقرر نہیں ہوتا، جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں انہی میں سے سینئر موسٹ جج صاحبان کو آئینی بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے، تو کوئی اس میں قابل اعتراض بات نہیں ہوگی۔ لیکن جو منصوبہ پہلے تھا کہ ایک نئی عدالت ہو، متوازی عدالت ہو، اس میں چن چن کر پسندیدہ یا مرغوب جج صاحبان کو متعین کیا جائے، وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے عدلیہ مغلوب ہو جاتی ہے، صرف آج کے لیے نہیں اگلے کئی سالوں کے لیے عدلیہ مغلوب ہوتی ہے۔ تو اس کی تو ہم مزاحمت کرتے رہیں گے۔ اور آپ کو آج کی ملاقات کے بعد یہ یقین ہے کہ اس حد تک جتنا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اس حد تک تو مولانا صاحب کا بھی بالکل یہی موقف ہے، اور وہ ایسی کسی چیز کی راہ ہموار نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں یہ سب ہو جائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا منصوبہ تھا یا ہے۔ جی ہمیں بہت امید ہے، ہم انتظار کریں گے مولانا کا مسودہ، JUI کا مسودہ سامنے آ جائے۔ کچھ گفتگو ہوئی ہے، ہمیں کچھ توقعات ہیں کہ اس مسودے میں کیا ہوگا، لیکن چند دنوں میں وہ مسودہ ہم سے شیئر کرنے کا ہمیں اندیا دیا گیا ہے۔ آج آپ سے شیئر نہیں ہوا سر وہ منصوبہ؟ دیں گے وہ مسودہ، سوری نہیں، وہ مسودہ آج شیئر نہیں ہوا، لیکن چند دنوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پھر ہم اپنی باقاعدہ رائے دیں گے۔ یہ گفتگو ابھی 2 ذمہ دار سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے، اور جب ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے تو پھر اس کو ہم عام کریں گے۔
اور مولانا صاحب کے لوگ یہ تو تصدیق کر چکے ہیں ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا مسودہ تو انہیں مل گیا ہے یا حکومتی مسودہ کہہ لیجئے، وہ آپ سے شیئر ہوا آج؟ نہیں، وہ بھی ہم سے شیئر نہیں ہوا، لیکن اس میں کیا ہے کچھ ہمیں اشارے مل گئے ہیں، اور جو مسودہ جے یو آئی کی جانب سے ہمیں توقع ہے ملنے کی، اس حوالے سے بھی کچھ توقعات پیدا ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی جی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے جو ایک وہ تاریخ دن تھا جب شب خون مارنے کا منصوبہ تھا، اس دن مولانا چٹان کی طرح ڈٹ گئے، وہ گھمبیر رات گزر گئی، اس کے بعد معاملات بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں، اگرچہ ابھی بھی ہمارے ایم این ایز پر، سینیٹرز پر بہت دباؤ ہے، ان کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تاریخ کا یہ وہ لمحہ ہے جہاں جبر کو سہنے کی سکت پیدا ہو گئی ہے، صحیح کام کرنے کی جو خواہش ہے وہ اتنی اس وقت طاقتور ہے کہ جبر اور تاریکی جو ہے اس کی چل نہیں رہی۔ حکومت کے مسودے سے فوجی عدالتوں سے متعلق جو معاملہ تھا وہ نکل گیا ہے، جو مولانا صاحب کو حکومتی مسودہ ملا ہے اس میں سے یہ والا معاملہ تو نکل گیا ہے، یہ تو مرحلہ عبور ہو گیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی میرا خیال ہے بہت سی برائی جو ہے وہ نکل گئی ہے، لیکن ابھی کچھ اور سفر ہے جس کو طے کرنا ہے۔ تطہیر کا عمل جاری ہے بذریعہ مولانا صاحب برائیوں کی جو کچھ رہ گئی ہیں؟ جی بالکل، اور اس میں جو معاشرے کی مدافعت ہے، سیاسی جماعتوں کی ہماری مدافعت ہے، اس کا ایک رول ہے۔ دیکھیں جو یہ منصوبہ تھا کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو تتر بتر کر دیا جائے، ایک ہائی کورٹ کے جج کو جو پسند نہ آئے اس کو اٹھا کر کسی اور ہائی کورٹ میں پھینک دیا جائے، مقدمے ان سے چھین لیے جائیں، یہ ایک ایسا خوفناک منصوبہ تھا پوری عدلیہ کو سہمانے کا کہ جس پر اگر عمل ہو جاتا یا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں عدلیہ کا جو وجود ہے وہ نمائشی رہ جاتا ہے۔ تو مجھے اب بہت توقع ہے کہ ایسا نہیں ہونے پائے گا۔ کریکٹ۔ جو ایک مدافعت ہوئی ہے اس کی وجہ سے منصوبہ سازوں کو دوبارہ پیچھے ہٹ کے معاملات کو دیکھنا۔ سلمان صاحب آپ کا مسودہ کیا ہوا؟ خبر یہ آئی تھی نا کہ ایک مسودہ تحریک انصاف بھی بنا رہی ہے جو کہ آپ بنا رہے ہیں اور وہ آپ مولانا سے شیئر کریں گے، وہ نہیں دیکھیں ہمارا تو موقف یہ رہا ہے کہ اس پارلیمان کو کوئی حق نہیں ہے کہ آئین میں ترامیم کرے۔ آئینی ترامیم ایک بہت اہم واقعہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کی زندگی میں، قوم کی ضمیر کی آواز ہوتی ہے، اس کے لیے بہت غور و خوض ہونا چاہیے، پارلیمان کے حوالے سے مکمل اطمینان ہونا چاہیے۔ اس وقت 170 الیکشن پٹیشنیں جو ہیں وہ الیکشن ٹرائیبیونلز میں زیر التوا ہیں۔ پنجاب میں ٹرائیبیونلز کی حیت بدل دی گئی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ ریٹائرڈ جج صاحبان اب سنیں گے، جبکہ دوسرے صوبوں میں حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج صاحبان ان پٹیشنوں کو سن رہے ہیں۔ تو بہت سے آپ کہہ لیجئے گڑھے ہیں جو کھودے گئے ہیں انصاف اور حق کی راہ میں، ابھی ہمیں ان کو بھی عبور کرنا ہے۔ تو ایسے ماحول میں آئینی ترمیم کرنا ایک ایسی پارلیمان جس کے وجود کے حوالے سے سوالیہ نشانات ہیں کوئی مستحسن عمل نہیں ہے۔ یعنی یہ خبر ہی غلط تھی کہ آپ بھی ایک مسودہ پیش کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم تو اس ترمیم کے خلاف ہے اس لیے ہم کیوں کوئی مسودہ نہیں دیکھیں پیش کریں گے؟ مسودہ ایس سچ نہیں، کچھ تجاویز تھیں، گفتگو میری کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ ہوتی رہی ہے، مولانا کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے، تو ہماری کچھ تجاویز تھیں اور ہیں۔ اگر یہ ناگزیر ہو جائے تو یقیناً ہم بڑی برائی کو روکنے کے لیے کوئی راہ جو ہے وہ اس کا تعین کریں گے، لیکن ایس سچ مسودہ نہیں ہے، لیکن اگلے چند دنوں میں اس طرف بھی ہم بڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ تجویز آپ نے بذریعہ میسج کامران مرتضیٰ صاحب کو کمیونیکیٹ بھی کی کہ یہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو یقین ہے کہ ان کے مسودے میں اس تجویز کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے کچھ ایسا ہی ہوگا، آج ہماری گفتگو ہوئی ہے تو مجھے خاصی امید ہے۔ یہ ویسے ایک معصومانہ سوال ہے، یہ مسودے اتنے پردوں میں کیوں ہیں؟ گورنمنٹ تو رکھ ہی رہی ہے اپنے مسائل، اپنے عزائم کی وجہ سے، اب مولانا صاحب بھی آج کل بتائیں گے، آج بتائیں گے، آج آپ سے بھی شیئر نہیں کیا، ہاں جی کریں گے، یہ مولانا صاحب کیوں اپنے مسودے کو آشکار نہیں کر رہے؟ جو رازداری ہے، نہیں رازداری تو حکومت کی طرف سے ہے یا جو حکومت کے پشت پناہ ہیں ان کی جانب سے وہ تو ہے ہی، لیکن مولانا صاحب کو بھی آ نہیں رہا نا سامنے۔ نہیں دیکھیے وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک جواب الجواب ہے نا، جب اصل چیز ہی تاریکی میں ہے تو اس کا جواب ظاہر ہے کھل کے ابھی سامنے نہیں آ سکتا، لیکن بالآخر تو آئے گا سامنے۔
اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ایک حملہ کیا گیا اس حملے کو تاریکی میں پوشیدہ رکھا گیا، یا حملے کی جو کوشش تھی، بگاڑ تو وہاں سے پیدا ہوا۔ آئینی ترمیم تو سالوں اس پہ بحث کی جاتی ہے، مسودہ عام عوام کو دیا جاتا ہے، یونیورسٹیوں کو دیا جاتا ہے، این جی اوز کو دیا جاتا ہے، بار کاؤنسلز کو دیا جاتا ہے، اس پہ رائے لی جاتی ہے۔ ایک زندہ معاشرے میں آئینی ترمیم ایسے ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کو بالکل مردہ سمجھا گیا ہے، اور ایک مردہ معاشرہ سمجھ کر ایک آئینی ترمیم تھوپنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شکر ہے کہ کچھ مزاحمت ہوئی، اتنی مزاحمت ہوئی کہ ان لوگوں کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ آگے کی راہ بہتر ہوگی۔ صحیح۔ اب اس پر آئیے کہ اب یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ کو تو بہت یقین ہے کہ مولانا صاحب ایسا کچھ نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں کوئی بھی ایسا کام ہو پائے۔ اب آپ کے تجزیے میں گورنمنٹ اپنے ناجائز ذرائع کے لیے چلیں وہی استعمال کرتے ہوئے مائنس مولانا اپنا ہدف اچیو کر پائے گی، یا اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہدف اچیو ہی نہیں ہو پائے گا آئینی عدالت کا یا کچھ بھی متوازی عدالت کا؟ میرا خیال ہے نہیں ہو پائے گا، اگرچہ جو 63A کا ریویو کا فیصلہ عین موقع پہ دستیاب ہو گیا ہے حکومت کو اور پشت پناہوں کو، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے زبردست ایک جبر کا ماحول پیدا کیا ہے، لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا ہے، ہمارے وکلاء کو اغوا کیا ہے، ڈرانے سہمانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ یہ نمبر پورے نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے ہماری تاریخ کا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو ایس سی او کانفرنس آ رہی ہے، راوی کو لکھنا چاہیے کہ اس ملک میں چین ہے، سب اچھا ہے۔ اس ملک میں سب اچھا نہیں ہے، ہر روز میرے خلاف ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں، زبان بندی کی کوشش ہے، جو بولتا ہے اس کو چپ کرا دو، اس کو اٹھا لو۔ یہ ہے ہماری حقیقت آج کی۔ اس حقیقت کے ہوتے ہوئے جو ہم مزاحمت کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ضروری مزاحمت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب اچھا ہے اور احتجاج انتشار ہے۔ اس وقت احتجاج کی ضرورت ہے، مزاحمت کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم تاریخ کے کس تاریخ دور سے گزر رہے ہیں۔ اور تحریک انصاف، اب احتجاج کی بات کر رہے ہیں تو تحریک انصاف مستقبل قریب میں ہی مثل 4 اکتوبر ایک اور احتجاج کا کہ جس میں سب سے کہا جائے کہ اسلام آباد پہنچیے، ڈی چوک پہنچیے، اس احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی، شیڈیول کا اعلان ہوگا یا ہو گیا ہے ہماری جو پارٹی کے متعلقہ عہدیداران ہیں ان کی جانب سے۔ دیکھیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جو آئینی قانونی نوعیت کے ہیں، ان سے نظر ہماری ہرگز نہیں ہٹنی چاہیے۔ جو لوگ ان معاملات میں مشغول ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں بشمول میرے انہی معاملات میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہ بہت نازک موقع ہے، تو میں اس وقت میری پوری توجہ بطور ایک وکیل، ایک قانون کے طالب علم، ان قانونی اور آئینی معاملات پر ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بتائیے گا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے کہا کہ جناب کس طرح ہمارا رستہ روکا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ، اور ہر جماعت کو احتجاج کا حق ہونا چاہیے ود ان دا لمٹس آف کورس، لیکن یہ آپ کے خیال میں یہ عمل ٹھیک ہے کہ اگر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو آنے دینا چاہیے، لیکن پھر وہ باقاعدہ سرکاری مشینری کے ساتھ آ رہے ہوں کہ اگر رکاوٹ کھڑی ہے تو پھر ہم ہٹائیں گے، یہ عمل ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ایک وزیر اعلیٰ کا حق ہے کہ وہ پاکستان کی سڑکوں پر سفر کر سکے، اور اگر سفر کرتے ہوئے اس کے سامنے کنٹینر کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور اس کے پاس یہ استطاعت ہے کہ ان کنٹینروں کو وہ ہٹائے تو وہ ہٹا سکتا ہے۔ یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ غیر قانونی عمل ہے۔ آپ نے کیوں موٹر وے کو کھودا، کیوں آپ نے شیلنگ کی، کیوں آپ نے بیریئر کھڑے کیے، یہ تمام عمل غیر قانونی ہے۔ اس عمل کے خلاف مزاحمت جو ہے وہ ایک عام شہری کا بھی اور وزیر اعلیٰ کا بھی حق ہے۔ یہ انتظار پنچودا صاحب سے آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا، یہ بات ٹھیک ہے؟ خبر ٹھیک ہے؟ آپ کی لیگل ٹیم کے امپورٹنٹ ممبر ہیں؟ جی بالکل درست ہے، ان کو کل اغوا کر لیا گیا 4 بجے کے قریب، اور اس کے بعد نہ ان کے خاندان کا نہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ تھا تو ان کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا، آج ایسا نہیں ہوا، لہٰذا ان کی گمشدگی کو ہم ایک جبری گمشدگی، ایک اغوا کہیں گے، اور حقیقت یہی ہے۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ وہ ہماری لیگل ٹیم کے ایک کلیدی ممبر ہیں۔ اور یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے آخری سوال اس تناظر میں کہ آپ کو یعنی یہ یقین ہے کہ 26 اکتوبر کو فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں اور منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال رہے ہیں؟
جی مجھے بہت امید ہے، اور وہ چیف جسٹس جو با اختیار ہو. دیکھیں اگر تو یہ ایک متوازی آئینی عدالت بنا کے منصور علی شاہ صاحب کو ایک ایسے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بناتے ہیں جو سپریم کورٹ رہے گا ہی نہیں، ایک ثانوی نوعیت کی عدالت ہوگی، تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے ان کا چیف جسٹس بننا. لیکن مجھے اب خاصی امید ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہمارے اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور وہ ایک واحد چیف جسٹس ہوں گے، کوئی متوازی چیف جسٹس نہیں ہوگا. اور اس امید میں بہت اہم کردار آج رات ہونے والی ملاقات نے بھی ادا کیا ہے. مولانا صاحب سے ہو سکتا ہے یہ ملاقات اہمیت کی حامل ہو، ہمیں بہت امید ہے. بہت نوازش سر، تھینک یو ویری مچ. سلمان رکن ریاض ہمارے ساتھ ہیں. آئیے دوسرے فریق، اہم ترین فریق، یعنی کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. اس کائنڈ انف ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تھینک یو فار یور ٹائم. آپ نے کل کہا تھا، گزشتہ کل، کہ کل یعنی کہ آج یا پرسوں مسودہ ہم پبلک سے شیئر کر لیں گے. تو اب کب کرنے کا ارادہ؟ آج تو نہیں ہوا، کل کر رہے ہیں پھر شیئر؟ دیکھیے وہ مولانا صاحب کے پاس جب میں گیا تھا تو ان کو تھا کہ کچھ ریفائن کریں اس کو چیزوں کو، تو وہ پھر ایک آدھ دن کل، اب کیسز بھی ایک دو لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، صبح دیکھتے ہیں کہ صبح فارغ کر چکا تو پھر کل کوشش کروں گا، ورنہ پھر ایک آدھ دن اور بھی اگر لے سکا تو اور لے لوں گا. تو ریفائن کر رہے ہیں چیزوں کو. پی ٹی آئی کے دوستوں سے شیئر کیا آج مسودہ؟ کچھ چیزیں ایسی زبانی گپ شپ لگائی. مولانا صاحب موجود تھے، مولانا صاحب کی موجودگی میں ہوا ساری باتیں. مولانا صاحب نے بلکہ کافی ساری باتیں خود کی ہیں جو مجھ سے متعلق تھی. مجھے کہا کہ آپ کر لیں. کم از کم آئینی عدالت کے قیام کے تک ایک تو ہوتا ہے کہ عدالت میں سے ہی ایک بینچ بنا دیا جائے کہ صاحب اگر آئینی کیسز وہ بینچ دیکھ لیا جائے، وہ الگ. باقاعدہ ایک اور سیٹ اپ آئینی عدالتوں کا لگتا ہے کہ جے یو آئی اس تجویز سے دور ہی ہے، اس رائے سے دور ہے. دیکھیے انیشلی جو نا یہ بات ہوئی تھی بھی، مولانا کے پارٹ میں بھی ہوئی تھی یہ بات، مگر جب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا جو اسپیشلی لیگل فرٹرنیٹی کو جب دیکھا ہے تو وہاں سے بھی جو نا ایک وائب آ رہی ہے، اور باقی عام پبلک کو بھی دیکھا ہے تو لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو وہ پھر اگر بہت ضروری ہے تو اس کا ایک آسان سا حل ہو سکتا ہے، ود ان پوزیشن ہو سکتی ہے، اور ہماری ایک تجویز ہو سکتی ہے. آپ اس کو یہ نہ کہیے کہ ہو گئی ہے، ہو سکتی ہے کہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیے جائیں، وہ شاید ضرورت پڑ سکے، پوری کر سکے، اور وہ بینچ جو ہے وہ بھلے وہ سارا دن کیس سنتا رہے. مگر ایک بات اور جو آج ایگزامن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً جو ہے نا یہ کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہے نا جس میں جو اس طرح کے انٹرپریٹیشن کے مسئلے انوالو ہوں گے، یہ 200 کیسز ہیں تقریباً آؤٹ آف 61,000 یا 65,000. یہ 200 کیسوں کے لیے بڑا عجیب سی لگی ہے بات. جو ہے نا یہ ذرا اسٹیٹسٹکس چیک کریے نا، کہ جب وہ اسٹیٹسٹک چیک کریں گے پھر اس کے لیے باقاعدہ اگر ایک کورٹ بن جائے، اس کے لیے ایک باقاعدہ بلڈنگ ہوگی اس کے لیے، مطلب پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے. تو ذرا یہ دیکھیے تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یا کیس مینجمنٹ سے بھی حل ہو سکتا ہے. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف مثال کے طور پہ پتہ نہیں 1، 2 یا 4%، میرا حساب ذرا کمزور ہے، جتنا بھی فیصد بنتا ہے صرف اتنے کم فیصد کے لیے باقاعدہ ایک متوازی عدالت کا قیام، سیٹ اپ، عمارت، نوٹیفیکیشن، فلاں فلاں تنخواہ، اس کی ضرورت نہیں لگتی بظاہر؟ بظاہر تو نہیں لگی ہے، کوئی مطلب وہ پروڈنٹ مائنڈ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا چیزوں کو. تو اس کو جو ہے نا مطلب بہت ہم نے بہت اینگل سے دیکھا ہے. ابھی تک اس کو فائنل نہ سمجھیے، مولانا صاحب جو فائنل بات ہوگی وہ بتائیں گے. مگر میرا خیال ہے کہ یہ ایک ون آف دی آپشن ہو سکتا ہے جس میں ون ون سچویشن ہو سکتی ہے، دونوں طرف والے جیت جائیں. یعنی آج کی تاریخ میں آپ کی یعنی ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئینی، یعنی آپ کی پوزیشن یہ کہ بھائی ممکن ہے ہم باقاعدہ آئینی عدالت کے قیام کے بھی حق میں ووٹ دے دیں، اور ممکن ہے کہ ہم کہیں صاحب آپ اس حد تک نہ جائیے، آپ اسی سیٹ اپ میں سے کچھ ججز بے شک اور ہائر کر کے اسی میں سے آئینی بینچ بنا دیجیے. دونوں پاسبلٹیز ہیں. ججز بڑھا لیجیے، ایکٹ آف دی کورٹ سے بڑھ جائیں گے، یا شاید پتہ نہیں، یہ پریزیڈنشل آرڈر ہے، ایکٹ آف دی کورٹ ہے، دیکھ لیں. صوبوں میں بھی بڑھا لیں، اس میں بھی بڑھا لیں. ایک جگہ پہ شاید پریزیڈنشل آرڈر ہے اور ایک جگہ پہ شاید ایکٹ آف دی کورٹ ہے. مگر جو بھی کرنا ہے، یعنی اس کی جزیات جو بھی ہوں، لیکن آئینی عدالت کے قیام کو کمپلیٹلی مسترد کر دیا ہے جے یو آئی نے، یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا. ہے رائٹ؟ میرا خیال ہے کہ قبل وقت ہوگا مولانا، کیونکہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ الٹیمیٹلی تو پارٹی ہیڈ کرے گا نا. تو یا وہ اپنے اداروں سے مشاورت کے، اپنے اداروں سے نہیں، اپنے اداروں. یہ آپ نے اچھا کیا ذرا وضاحت کر دی، ورنہ میرا اشارہ فوراً وہ جو ادارہ ہے نا پاکستان کرکٹ بورڈ اس طرف جاتا ہے. آپ نے وضاحت کر دیا، لوگوں کے کان ادھر کھڑے ہو جائے. جی
کیونکہ وہاں بھی محسن نقوی صاحب ہوتے ہیں نا پی سی بی میں, تو میں سمجھا اس ادارے کی بات کر رہے ہیں. تو اپنے اداروں, وہ اصل میں وہ ادارے بنے بھی نہیں ابھی تک پارٹی کے اندر نا, وہ بھی پروسیس میں وہ ہمارے اندر بھی نا, وہ کیونکہ اپنا مولانا صاحب کا تو الیکشن ہو گیا, انتخاب ہو گیا ہے جدید اگلے 5 سال کے لیے, جو ہے نا وہ ابھی پروسیس میں, چند دن لگیں گے اس میں بھی. ٹھیک ہے. اور یہ تو مولانا صاحب فلور آف دا ہاؤس پر کہہ چکے ہیں کہ سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس کا بن جانا یہ ایک عجب بات ہے. تو یہ اس کو تو اگر اچھمبے کی بات نہ سمجھا جائے اگر آپ کے آئینی مسودے میں یہ ہو کہ ٹھیک ہے سینیورٹی کی بیسس پہ نہیں بلکہ کسی بھی اور بنیاد پر اگلے چیف جسٹس کا انتخاب کر لیا جائے. دیکھیے اگر اس بات میں بھی بات تو ہو سکتی ہے, مطلب ہر طرح سے بات ہو سکتی ہے, مگر میرا خیال ہے کہ 200 لوگوں کے لیے ایک پوری کورٹ کا 200 کیسز کے لیے جو ہے نا ایک پوری کورٹ قائم کرنا, اور اس کے لیے پھر یہ بھی کہنا کہ صوبوں میں بھی بناتے ہیں یہاں پہ بھی بناتے ہیں, میرا خیال ہے بہت زیادہ ہو جائے. یہ تو بات ہو گئی, اور اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنلٹی کے ساتھ کچھ نہیں ہے, لیکن بظاہر لگتا ہے کہ آپ آئینی عدالت کی تجویز سے ذرا دور ہے, لیکن فائنلٹی کے ساتھ کچھ نہیں. ہم اس اینگل سے بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ بات زیادہ فیزیبل ہوگی. بالکل صحیح. میں تو دوسری بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس وقت, اب ظاہر ہے جس نے اگلے کچھ دنوں میں اپنے اگلے چیف جسٹس کا چناؤ کرنا ہے, وہ چیف جسٹس سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں بلکہ کسی اور بنیاد پر, جزیات میں نہیں جاتے, وہ سلیکٹ کر لیا جائے, نہ کہ سینیورٹی کی بنیاد پر. یہ تو آپ کے مسودے میں شامل ہو سکتا ہے, کیونکہ مولانا صاحب تو خود فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ کیا کہ بس جو عمر میں بڑا ہے وہ اگلا چیف جسٹس بن جائے. ممکنہ طور پہ جو مولانا دیکھیے جو بات مولانا نے کر دی ہے میں اس سے آگے تو جا نہیں سکتا, میں تو ان کی پارٹی کے کام ورکر ہوں نا, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. جو چیز کہہ چکی ہیں اب اس پہ بات ہو سکتی ہے, مگر ایک چیز جو نا وہ ایک ہمارے پاس ایک الٹرنیٹو یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا, کہ اس طرح سے کر لیا جائے ون ون سچویشن میں دونوں طرف کے لوگ خوش ہو جائیں گے, اور وہ ممکن ہے کہ پھر جو نا وہ اتنا لوڈ نہ ہو. ویسے اگر کیس مینجمنٹ بھی کر لی جائے تو سپریم کورٹ کے پاس جو ہے نا وہ چند مہینوں میں کام کا لوڈ کافی کم کیا جا سکتا. یعنی پینل آف ججز سے اگلے چیف جسٹس کا چناؤ یہ بھی خارج سے امکان بھی نہیں ہے, اور آپ کے ابھی فائنل بھی نہیں ہے, صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہمارے یہاں فائنل نہیں ہے ابھی تک, یہ بات اس کو ہم نے جو نا ابھی تک ٹچ نہیں کیا نا فائنل. صحیح ہے. تو سر یہ کہنا کہ جناب یہ حکومت آئینی عدالت کے نام پر ایک کٹ پت کی عدالت قائم کرنا چاہتی ہے جو ایگزیکٹو کے تابع ہو, اور تو جناب یہ تو سپریم کورٹ کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے, حکومت کی یہ خواہش ہے. یہ حافظ حمداللہ صاحب کا آفیشیل ٹویٹ ہے, تو اس کو ابھی اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ نے بالکل اس تجویز کو اڑا دیا آئینی عدالت کی. حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ بات چل رہی تھی, تو میرا خیال ہے وہ بھی معاملات میں جو کچھ مولانا صاحب نے کہا ہوگا, جو کچھ باقی دوستوں نے کہا ہوگا, کلیئرٹی سے ان کے نالج میں بھی آ گیا ہوگا. صحیح. اب پیپلز پارٹی کے دوستوں سے اب آپ کی ملاقات مسودے کے اجرا کے بعد ہی ہوگی؟ پیپلز پارٹی جب چاہے, اگر وہ بلائیں گے تو ہم جائیں گے, اگر ہمارے پاس آنا چاہیں گے تو ہم سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. یعنی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں سب راضی ہو جائیں, اور سب سے مراد سب ہے؟ سب سے مراد تو سب ہی ہیں, مگر اس میں سب بہتر یہی ہے جو ہم بھی سب کو راضی کرنے کے لیے یہ ہم نے جو درمیان کا راستہ سوچا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں بینچز بنا دیے جائیں, اور بینچ جو ہے وہ صرف اس طرح کے کیسز کو لے لے. ویسے تو اگر مینج کرے نا, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن جو کیسز ہیں یا پولیٹیکل جو کیسز ہیں یہ جو ہم نے چلتے دیکھے ہیں, جس میں جو ہے نا پھر وکلا جو ہے نا کتابیں بھی پڑھ کے سنانے لگ جاتے ہیں. باقی کیسوں میں تو جو ہے نا کوئی نہیں سنتا نا اس طرح سے, کرمنل سائڈ پہ بھی کوئی نہیں سنتا, سول سائڈ پہ بھی نہیں سنتا. ہم زیادہ جو ہے نا گھنٹے کے اندر جو ہے نا بہت لینتھی کیس بھی ہو تو گھنٹے میں فارغ ہو جاتا ہے, اور یہ دنوں کے حساب سے کیا مہینوں کے حساب سے بازو کا چلتا ہے, تو وہ بھی زیادتی ہوتی ہے. صحیح ہے سر. یہ بس ٹورڈز دی اینڈ پی ٹی آئی کے دوست نا بہت خوش ہیں آپ لوگوں سے, بہت مطمئن ہیں, بہت تعریف کر رہے ہیں, مداح ہو گئے آپ کے. یہ خدشہ اس دل نادا میں جنم لے رہا ہے کہیں نہ کہیں اس خاکسار کے, کہ کہیں یہ منظرنامہ پلٹ نہ جائے ان دا ویکس ٹو کم, ان دا منتھس ٹو کم. آپ کو یقین ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوں گے آپ سے؟ گدگدی تو کسی نے نہیں کی ان کو, پھر بھی باتیں جو کھلی ہیں وہ سمٹ نہیں رہی ہیں, تو مطلب یہ آپ کو یقین ہے کہ اگلے 10-12 دن بعد جب اللہ کرے, مگر یہ جو پالیٹکس ہے یہ پالیٹکس میں جو لوگ موجود ہیں وہ ان کے سینے میں دل عام طور پہ نہیں ہوا کرتا,
مولانا نے بہت لوگوں کے ساتھ اچھا کیا، مگر اس کی جواب میں جو ہے نا وہ اچھائی مولانا تک واپس کبھی بھی نہیں آئی. یہ میرا گلہ ہے، مولانا کا نہیں. اور خدشہ بھی ہے پی ٹی آئی سے اس متعلق؟ گلا تو دوسروں سے ہے نا، لیکن پی ٹی آئی سے بھی خدشہ ہے آپ کو؟ میرے آج تک کے جو ہے نا وہ تجربات کوئی اچھے نہیں. یہی بتایا. اور آخری سوال، وہ آپ سے کہا پیپلز پارٹی کے وفد نے کہ سر آپ نے کیا کامران صاحب کہہ دیا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو دیکھیں میں بھی نہیں چاہتا کہ آرٹیکل 8 ہو لیکن مجبوری ہے کرنا پڑے گا، آپ سے گلا کیا؟ مجھے پارٹی نے منع کر دیا، مجھے پارٹی سے نکلوانا ہے آپ نے. بالکل بھی نہیں چاہتا. اچھا، پارٹی نے آپ کو اس حوالے سے لب کشائی کرنے سے منع کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہمارے گھر پہ تھے، احترام آپ کو جو ہے نا علاقے میں، اور ویسے بھی میں اس کا احترام کرتا ہوں، اس کی والدہ کا بھی، اس کے نانا کا بھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں بھی آپ کو مزید پھر نہیں اس پہ پوچھتا. بہت شکریہ، بہت نوازش. جناب کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے. تو آپ نے فریقین کی گفتگو سن لی، سلمان اکرم راجد صاحب کی بھی جو کہ اس سائڈ کے لیگل مائنڈ ہیں، پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب کی بھی جو کہ اس سائڈ کے لیگل مائنڈ ہیں، کلیدی رکن ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے. اور آپ نتیجے سے خس کیجیے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید ایک بار پھر. آپ نے آج کے دن کے متعلقہ افراد کی گفتگو سن لی. ایک اور بہت ہی متعلقہ جماعت ہے، اس کی ایک اور بہت ہی متعلقہ شخصیت ہے، اس حوالے سے سب سے متعلقہ شخصیت ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کا مسودہ اور پیپلز پارٹی کے لیگل مائنڈ. اس حوالے سے جناب بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. آئی ایم گریٹفل کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ آپ سن پائے ہیں بائی اینی چانس کامران مرتضیٰ صاحب کی بھی جو ہم بات کر رہے تھے ان سے؟ جی میں نے کامران صاحب کی گفتگو سنی. اچھا، آپ کو شرف حاصل ہوا ہے. ٹھیک. تو اس سے الحمدللہ ان کی بات چیت سے تو لگ رہا ہے کہ آئینی عدالت کا پروگرام تو جاری نہیں رہا، مطلب یہ ایسا لگ رہا ہے ان کی باتوں سے. نہیں وسیم، میرا یہ میں سن رہا تھا باتیں ان کی. ہاں تو وہ انہوں نے ہاں بھی نہیں کیا، نہ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پرپوز کیا ہے کہ بینچز بن جائیں، لیکن ہم آئینی عدالت سے بھی انکاری نہیں ہیں. آپ بار بار ان کو کوریدتے رہے، پروب کرتے رہے، اور وہ بار بار یہی جواب دیتے رہے کہ اس وقت میرے لیے اس کے اوپر حتمی بات کرنا قبل از وقت ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن مرتضیٰ سوری ایک بات کر رہا ہوں آپ کو ان کی گفتگو سے یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے حتماً کچھ بھی نہیں کہا، سارے آپشن کھلے رکھے، لیکن واضح طور پر ان کی بات میں تھا کہ وہ خود کم از کم لاجیکلی کنونسڈ ہیں اپنی حد تک کہ بھائی پورا ایک متوازی سیٹ اپ قائم کرنے کی ضرورت ہے نہیں کچھ 100 آئینی کیسز کے لیے. یہ ان کی بات سے بڑا واضح تھا کہ ان کی اوپینین تو یہی ہے، اگرچہ انہوں نے کہا کہ فائنلٹی نہیں ہے اس میں. وسیم بھائی، انفرادی سوچ اور اجتماعی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہاں، انہوں نے آخر میں خود کہا نا کہ فیصلہ تو مولانا صاحب کریں گے. جی ہاں بالکل کہا. تو میری ذاتی رائے کچھ ہو سکتی ہے، لیکن نیچرلی میری ذاتی رائے جو ہے وہ پارٹی کی رائے کے اوپر تو فوقیت نہیں لے کے جاتی ہے. ہماری مجلس عامہ بیٹھتی ہے، ہمارے سینئر لیڈران بیٹھتے ہیں، چیئرمین صاحب، پریزیڈنٹ صاحب بیٹھتے ہیں، پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. تو کسی ایک شخص کی رائے کا بالکل احترام ہے، لیکن اس رائے کے اوپر یہ کہہ دینا کہ ایک سیاسی جماعت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آئینی عدالت کے حق میں نہیں ہیں، میرے خیال میں جب وہ خود یہ بات نہیں کرے تو ہمیں بھی اس بات کو اخذ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. کم از کم یہ تو اس سے بڑا واضح ہے، اینڈ اٹ از ویری سیف ٹو ازیوم، بلکہ سیف ٹو سے، کہ آئینی عدالت کے کلی طور پر وہ حامی بھی نہیں ہے ایز وی اسپیک. یہ تو کلیئر ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو جائے یہ بھی، یعنی کہ جو آپ لوگوں کا جو مشورہ ہے کہ آئینی عدالت کے قیام کا، کم از کم اس کی فلی سپورٹ میں بھی وہ اس وقت نہیں ہے. یہ تو سیف ہے ذاتی طور پر. مولانا صاحب کا تو موقع ابھی تک آیا ہی نہیں ہے اس حوالے سے. میں وسیم صاحب کسی بھی سیاسی دوست کی، کسی بھی وکیل دوست کی ذاتی رائے کا بالکل احترام کرتا ہوں، لیکن ایز اے سیٹ کہ یہاں پہ ذاتیات یا ذات کا معاملہ نہیں، یہاں انفرادی سوچ کا معاملہ نہیں ہے، اجتماعی سوچ کا معاملہ ہے. میں اگر اس کو کامران صاحب کی گفتگو کو آگے لے کر جاؤں تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کامران صاحب خود اس بات کا اعتراف تو کم از کم کر رہے ہیں نا کہ نظام آئیڈیل نہیں ہے، نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے ان کی ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کوئی بینچ تشکیل دے دیں، یعنی کہ وہ خود مطمئن نہیں ہے اس موجودہ نظام سے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ایک وفاقی عدالت ہو، جس وفاقی عدالت میں پنجاب کے، بلوچستان کے، خیبر پختونخوا کے اور سندھ کے جو ججز ہوں وہ برابر ہوں، اس کے تناسب میں کوئی ڈفرنس نہ ہو.
پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بجائے اس کے کہ بار بار کسی ایک صوبے سے یا کسی ایک چیمبر سے یا کسی ایک مکتبہ فکر سے کوئی چیف جسٹس آ رہا ہو، پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ روٹیشن چاہیے اور ہر صوبے کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ اس کا چیف جسٹس جو ہے روٹیشن میں اس کی باری آئے. اور سر آپ کو یہ یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ مولانا صاحب کی رائے اس متعلق آئینی عدالت سے متعلق پیپلز پارٹی کی رائے کے قریب ہے؟ آپ نے وسیم میں ایک اور سوال آپ نے بڑا اچھا انٹرسٹنگ سوال پوچھا تھا کامران صاحب سے کہ مولانا صاحب تو خود کہتے ہیں کہ سینیورٹی پرنسپل پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں رائٹ، جس میں کامران صاحب نے کہا کہ میری ذاتی رائے اس سے مختلف ہے. جی ہاں رائٹ، بالکل. میرے خیال میں وہ آپ نے اس ذاتی رائے کے اوپر زیادہ فوکس ہو گیا اس انٹرویو کے اندر. اجتماعی سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں جب پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے، جب لوگ بیٹھتے ہیں کھلے دماغ سے کھلے ذہنوں کے ساتھ، تو کوئی نہ کوئی سکسیس سٹوری کریٹ کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس کانسیپٹ سے اتفاق کرتے ہیں. مولانا صاحب اس چیز سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا نظام لانے کی ضرورت ہے جس کے اندر اعتدال ہو، ایک بیلنسڈ چیز ہو. کمپلیٹ پاور جو ہے کسی ایک شخص کے پاس نہ رہے بلکہ اس کو آپ بیلنس آؤٹ کر کے چلائیں اور اس ادارے کو مضبوط کریں، یا کہ ہم کسی ایک فرد واحد کو مضبوط کریں. آپ کو مولانا صاحب سے ملاقاتوں میں یہ امپریشن ملا ہے کہ وہ آئینی عدالت کے قیام میں قباحت محسوس نہیں کرتے؟ جی، وہ انکاری نہیں ہے اس چیز سے، انکاری نہیں ہے اس چیز سے. آپ نے اپنا مسودہ تو دے دیا ہے، اس میں ظاہر ہے آئینی عدالت کا قیام تو ہے ہی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ججز کا انتخاب سینیورٹی کے اصول پر نہ ہو بلکہ پینل میں سے سلیکشن ہو. اچھا میں بتاؤں وسیم صاحب، میں ذاتی طور پر میری پرسنل رائے یہی ہے کہ جب تعیناتی ہوتی ہے تو اس کے اندر سینیورٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن مولانا صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، پیپلز پارٹی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو، بلکہ موجودہ عدالت کا بھی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی تعیناتی ہو رہی تھی تو وہاں پر انہوں نے سینئر موسٹ جج کو تعینات نہیں کیا، انہوں نے سینیورٹی کو بائی پاس کر کے نمبر 3 جج کو سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا. سملرلی جب سپریم کورٹ کی ایلیویشن ہوتی ہے تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں آپ کو، چاہے وہ افتخار چودھری صاحب کا دور ہو، چاہے وہ ثاقب نثار صاحب کا دور ہو، گلزار صاحب کا دور ہو، یا عمر عطا بندیال صاحب کا دور ہو، کہ سپریم کورٹ کی ایلیویشن میں بھی سینیورٹی پرنسپل کو بروئے خاطر نہیں لایا گیا اینڈ سینئر موسٹ ججز کو بائی پاس کر کے ان سے جو جونیئر ججز تھے میرٹ کی بنیاد پر اپنی دانست میں انہوں نے ان کو ایلیویٹ کیا سپریم کورٹ میں. تو ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر مختلف آرا موجود ہے. آپ نے اپنے مسودے میں یہ رائے دی ہے کہ سینیورٹی کی بیسس پہ نہ کیا جائے سلیکٹ؟ ہمارے مسودے میں ہم نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ذکر کیا ہے، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر ہم نے بیسکلی جج صاحبان کی نمائندگی، حکومت کی نمائندگی، بار کی نمائندگی اور پارلیمان کی نمائندگی. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان تو ججز کے یعنی جو نئے ججز آئے سپریم کورٹ میں اس کے لیے نا، میں تو اگلے چیف جسٹس جو بھی چیف جسٹس آنا ہو جب بھی اس کا جو سلیکشن ہے وہ اس وقت سینیورٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ وہی رہے یا تبدیل ہو کرائٹیریا آپ کے مسودے کے مطابق؟ یہ وسیم کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ آرٹیکل 176 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سینئر موسٹ جج بنے گا. جی ہاں، یہ لکھا ہوا ہے آئین میں، رائٹ؟ ٹھیک ہے. تو یہ آئین کس نے لکھا؟ 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر اسی پارلیمان نے لکھا نا. صحیح. تو یہی پارلیمان تمام سیاسی جماعتیں مل کر فیصلہ کر لیں گی کہ ملک کے بہترین مفاد میں اور اس نظام کی بہتری کے لیے سب سے بہتر فارمولا کیا ہو سکتا ہے. وی آر ناٹ فکسیٹڈ ٹو اینی کانسیپٹ. بٹ آپ نے اپنی تجویز تو دے دی ہے نا مولانا صاحب کو، اس میں تجویز میں یہی ہے کہ سینیورٹی کی بنیاد پر رکھا جائے. ہمارا پوائنٹ، ہمارا جو ڈرافٹ ہے وہ سائلنٹ ہے اس پوائنٹ کے اوپر. اچھا، اس پہ ہم نے اس کے اوپر کوئی اسپیسیفک بات نہیں لکھی ہے. ایج کے حوالے سے، ایج لمٹ بڑھانے کے حوالے سے بھی سائلنٹ ہے آپ کا ڈرافٹ؟ ہمارا جو ڈرافٹ ہے وہ ایج کے حوالے سے ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو ججز کی تعیناتی 45 پہ کی جاتی ہے منیمم ایج، وہ کم کر کے 40 کر دی جائے جو کہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں تھا. اور جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ سے بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ ٹینیور بیس کر دیں، کہ ایک ٹرم طے کر دیا جائے، اس ٹرم کے اوپر ریٹائرمنٹ ہو جائے. جی یو آئی کا پوائنٹ آف ویو مولانا صاحب نے
بنگلہ دیش کی مثال دی جب ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے, گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے کہا وہاں پر 67 ایج ہے. حکومت نے جو پروپوز کی ایج وہ 68 کی ہے. تو اگین اس کے اوپر مختلف پوائنٹ آف ویو ہے جس کو بیٹھ کے ریکنسائل کیا جا سکتا ہے کہ جی کیا بہترین چیز ہوگی اس ادارے کی بہتری کے لیے. میں ایک چیز وسیم صرف واضح کرنا چاہوں گا, جی سر, میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی بات سن رہا تھا کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری کو حکومت کنٹرول کرنا چاہتی ہے. میں اس تاثر کی تردید کرنا چاہوں گا, یہ قطعی طور پر غلط چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز اور سیپریشن آف پاورز ہماری جمہوریت کا ایک بہت اہم جز ہے جو کہ ہمارے آئین میں مینشنڈ ہے. یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور اور یہ سیپریشن آف پاور یعنی کہ ایگزیکٹو, پارلیمنٹ اور جوڈیشری تینوں انڈیپینڈنٹلی کام کریں, اس کے اوپر کوئی دوسری رائے پیپلز پارٹی کی نہیں ہے اور ہم اس کے اوپر کمپرومائز کرنے میں بلیو نہیں. رائٹ, نوٹڈ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جناب. احمد سے بات کر رہے تھے ہمارے, میں بالکل کوئکلی تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. جناب گورنر خیبر پختونخوا, ہم ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, رابطہ ہمارا ہو گیا ہے. جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بیکاز کے پی کے بہت حوالوں سے بہت ریلیونٹ ہے. گورنر صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. گورنر صاحب یہ پہلے تو یہ بتائیں, کے پی کے کی بات کرنے سے پہلے مولانا صاحب تو اتنے خوش پی ٹی آئی والے مولانا صاحب سے کہ آپ یقین کریں, مطلب کیا بتاؤں میں آپ کو. تو آپ کو یہ منظر دیکھ کے کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا کہ کیا ہو رہا ہے, مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وسیم, جمہوریت بہترین انتقام ہے. دیکھیں نا کتنے خوش ہوئے پی ٹی آئی والے. تو مولانا صاحب انتقام لے رہے ہیں پی ٹی آئی سے. دیکھیں نا, جو لوگ کہتے تھے کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے بھی جو ہے وہ جرم ہے, پتنی مولانا کہنا بھی یہ ہے, اور کیا کیا لقبات دیتے تھے. آج مولانا صاحب نے ان کی جو ہے نا وہ حاضریاں اور پیشیں لگائی ہیں, روزانہ کی بیس پہ آ رہے ہیں, ان کے پاؤں پڑ رہے ہیں. اس وقت مولانا صاحب پی ٹی آئی کے لیے ایک سیاسی مسیح کا کردار ادا کر رہے ہیں. پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہمارا سیاسی مسیح مولانا فضل الرحمان, ان کے لیے سیاسی مسیح ہیں, اور آئینی ترامیم کے لیے, اب ولن کا لفظ تو سخت ہو جائے گا, کچھ اور آئینی ترامیم کے لیے رکاوٹ بن گئے مولانا صاحب بہت بڑی. تو آپ اتنی جلدی میں انشاءاللہ خدا خیر کرے گا. اچھا گیم اوکے, آپ کو اعتماد ہے مولانا صاحب پہ, ملکی مفاد میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ خیر کرے گا. اچھا آئینی عدالت آوے دیکھیں آئینی ترامیم ہے, اور اگر ہمارے پاس ممبر پورے ہوں گے, ہمارے جمہوری حق ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امنڈمنٹ لے کے آئیں. ہم نے پہلے بھی 28ویں ترمیم کی تھی, ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, اور ہم نے یونینیمسلی پاس کرا لیا. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم اپنی جو ہے نمبر گیم اگر ہمارے پاس ہوگی تو ہم کر لیں گے, اگر نہیں ہوگی تو نہیں کر سکیں گے. لیکن انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری نمبر گیم جو ہے پوری ہوگی اور ہم آئینی ترمیم کر لیں. اور یہ بھی یقین ہے کہ مولانا صاحب کے تعاون سے ہو گئے کام. سب چیزیں ایک جگہ پہ نہیں پوچھا جاتا نا, پھر کچھ چھوڑ بھی جاتا اگلے پروگرام کے لیے. اچھا کے پی کے مولانا صاحب جو ہے جمہوری آدمی ہے, انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے. انہوں نے کبھی بھی سچ جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کافی مواقع پہ ہم اکٹھے بھی رہے ہیں, مخالف بھی رہے ہیں. پی ڈی ایم میں ہم اکٹھے بھی رہے ہیں, پھر مخالف رہے ہیں, پھر ہم حکومت میں اکٹھے رہے ہیں. تو جب یہ ہمارے پاس مولانا صاحب ہمیں ووٹ کرتے تھے تو یہ پی ٹی آئی والے لوگ کہتے تھے یہ تو صرف دو اس پہ آتے ہیں, ان کے جو عمران خان صاحب ہیں جو کہ آج کل اڈیالہ میں, وہ کہتے ہیں یا یہ چمک کے ذریعے آتے ہیں یا فون کال کے ذریعے آتے ہیں. تو اگر یہ آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو کہتے ہیں پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے آتے ہیں. اب آپ بتائیں نا, آپ تو محمود خان صاحب کو بھی یہی کہتے تھے, مینگل صاحب کو بھی یہی کہتے تھے, مولانا صاحب کو بھی یہی کہتے تھے. اب آپ کے ساتھ کس ذریعے سے ہیں؟ پولیٹیکل ڈائلاگ سے ذریعے ہوں گے ڈیفینیٹلی. آپ تو کسی چمک اور اس پہ تو آپ بلیو نہیں کرتے ہیں جو ہے وہ فون کال پہ. تو آج آپ کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں. تو لیٹس سی. اچھا یہ آگے بڑھتے ہوئے یہ بتائیں, آپ نے سی ایم کے پی کے حوالے سے آپ نے بارہا کہا, تو میں بات کو ریپیٹ نہیں کرتا, آگے بڑھتے ہیں اس سے, کہ آپ نے کہا کہ یہ جو کہانی بتا رہے ہیں یہ سچ نہیں ہے, جو کہانی بتا رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے. تو پھر آپ بتا دیں سچ کیا ہے, کہاں تھے وہ؟ ایک تو آپ میری رہنمائی فرمائیں, میں ایک لیٹر لکھنا چاہتا ہوں یہ آسکر ایوارڈ کے لیے, ان کے لیے کہ ان کو ایک آسکر ایوارڈ دیا جائے, کیونکہ یہ فلمیں اور ڈراموں اور ان کو دیا جاتا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بہترین فلم کی اداکاری کی انہوں نے. پہلے بھی 7 گھنٹے غائب تھے, آخر میں آئے اور سب چیخ چلا رہے تھے کہ ہمارا سی ایم غائب ہے. دوسری کا میں ذاتی مصروفیت تھی, میں غائب تھا, میں نے موبائل آف کر لیا. اب یہ بتائیے کس قسم کی ذاتی مصروفیتیں کرتے ہیں جس کے لیے موبائل بھی آف کر لیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو چھت پہ بیٹھا ہوا تھا, سب کچھ دیکھ رہا تھا. یہ ایسے ہوتی ہے جس فلم میں نہیں کہتے وہ جو کوئی پتہ نہیں چشمے لگا لیتے, کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نظر نہیں آئیں گے اور باقی سارے نظر آ رہے ہوں گے. اس قسم کا ڈائلاگ تھا. ٹھیک ہے, سب نظر آ رہا تھا ان کو نیچے, یہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے.
پھر پتہ چلا کہ وہ 12 ضلعوں سے گھومتے گھماتے، نہ ان کے پاس بٹوا تھا نہ ان کے پاس موبائل تھا، اور یہ گھومتے گھماتے 12 ضلعوں میں گھوم کے پشاور پہنچ گئے. جب یہ سٹوری ان کی نہیں چلی اور پتہ چلا کہ اس میں تو میں نے تھوڑا زیادہ جھوٹ بول لیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایک چوکی میں بیٹھا ہوا تھا اور پھر میں نے ٹیکسی پکڑی اور پھر میں نے اس میں تیل ڈالا اور ایم ٹیک کیا. وہ کہہ رہے میں نکلا گڈی لے کے. ٹھیک ہے، لیکن اچھا یہ سچ نہیں ہے نا، آپ بتا دیں کیا سچ ہے. مجھے بتائیں نا، جس بندے کے پاس بٹوا بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھا، اس کے اسے تیل بھی ڈال لیا، ایم ٹیک بھی کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا، اور 12 جو ہے وہ کون سی فلم کا ڈائلاگ ہے کہ 12 ضلعوں کی پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. تو وہی فلم، کیونکہ فلمیں بہت زیادہ کبھی کبھی ایک زمانے میں انہوں نے کام بھی کیا، شاید غالباً ڈراموں شراموں میں کام کیا، تو انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ پشتونوں کی اور پٹھانوں کی ناک کاٹ. جو شخص گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر جائے تو ناک کاٹنی ہوگی نا. جو کہتا تھا میں سینے پہ گولی کھاؤں گا. کس کی گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے گئے وہ گاڑی کی تلاش کر رہے ہیں. میں تو محسن نقوی صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ آپ کے جو، یا تو آپ انکار کر دیں کہ ہمارے سیف سٹی کے پروجیکٹ جو ٹوٹلی فیل ہے، ورنہ سیف سٹی کے کیمرے آپ کے موجود ہیں اور ریڈ زون میں اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیف سٹی کا پروجیکٹ ہر جگہ بند کر دینا چاہیے. اگر اس سچویشن میں بھی سیف سٹی کیمرے کام نہیں کر رہے ہیں تو جب جو شخص، آپ کو یہ پتا ہے کہ علی امین صاحب سچ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ سچ کیا ہے. دیکھیے ایسا ایسا کو بتائیں گے نا. جب آپ مجھے بتائیں کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں گے، اچھے بچے بنیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو پارٹی کو، یا آپ دیکھیں ایک جگہ راضی کریں، یا پارٹی راضی کریں گے یا وکٹ کی دوسری طرف جو کھڑے ہیں ان کو راضی کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ دونوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا. آپ آئے، آپ نے ڈی چوک پہ کیا، ہاتھ ہلایا کہ بس میرا وہ پورا ہو گیا اور میں جا رہا ہوں چائے پینے کے لیے، باقی تم لوگ سارے باہر میں جاؤ. ورکروں کی جو اس نے تذلیل کی، ورکروں کو بے سر سمانی کی حالت میں چھوڑ دیا. اب وہ کہتے ہیں میں پشتون اور پتہ نہیں کیا کیا. پشتونوں کی تو ناک کاٹ دی آپ نے. گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے گئے ہو. جو سینے پہ گولی کھا رہا تھا وہ بھیگی بلی بن کے جو ہے نا بھاگ رہا تھا. ایسے نہیں ہوتے. آپ کھڑے ہوتے اور آپ کہتے ہیں ہاں میں کھڑوں اور کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ. لیکن جو بھیگی بلی بن کر بھاگے، یہ پشتونوں کی روایت نہیں ہے کہ میدان میں اس طریقے سے بھاگا جاتا ہے. پشتون ڈرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، گولی سینے پہ کھاتا ہے، لیکن اس کی طرح پشتون نہیں ہے. ہم ایسی قسم کے پشتون کہلانا بھی اپنے آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیسی سمجھیں گے کہ اس قسم کا کوئی پشتون ہو جو اس قسم کے طریقے سے بھاگتا ہو. انہوں نے ہمیشہ اپنے پارٹی کے ورکروں کے ساتھ اسی طرح ڈائلاگس کیے ہیں، دھوکے دیے. کدھر گئے وہ لیڈر جو کہہ رہے تھے ہمارے سی ایم کو اریسٹ کر دیا گیا، ہمیں 100% یقین ہے؟ یہ تو ان کے منہ پہ بھی تمانچہ ہے جو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے. وہ کہاں منہ دکھائیں گے؟ یہ تو کہتے کوئی فوٹیج نہیں تھی، کوئی ان کے پاس فوٹو نہیں تھی جس میں سی ایم کو انہوں نے اریسٹ کیا ہو. لہٰذا ایک جھوٹ بولنے کے لیے، چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب وہ فلمی ڈائلاگ ہے، روزانہ آتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا یہ کر دیا، اسے جھوٹ بنائے نہیں جا رہے کہ میں کیسے جھوٹ بناؤں. اچھا لیکن چلیں، لیکن آپ یہ بتائیں نا ٹورڈز دی اینڈ یہ بار بار بات ہوتی ہے کہ کے پی کے میں کیا گورنر راج لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا. یہ بتائیں اب تک، آگے تو کیا ہوگا دیکھا جائے گا. جو بہت جب حالات خراب ہو رہے تھے اس دن پتہ نہیں آپ کو بھی بلا لیا گیا، وزیر اعظم صاحب سے ملے. اب تک کسی بھی لیول پر، چونکہ آپ خود گورنر ظاہر ہے آپ بہت ریلیونٹ ہیں، کے پی کے میں گورنر راج لگانے کی کوئی بات ہوئی ہے یا اب تک ایز وی اسپیک ایسا کوئی ڈسکشن نہیں ہوا کسی پلیٹ فارم پہ؟ دیکھیں میرے ساتھ تو ڈسکشن نہیں کہ اگر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ لیول کی یا کسی اور لیول پہ ڈسکشن ہوئی ہوگی تو ہو سکتی ہوئی ہوگی، میں بھی میرے ساتھ نہیں ہوئی. لیکن کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہے گورنر راج لگانے کی اگر ملک کے اور صوبے کے حالات اتنے خراب ہو جائیں. بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ لانور کی سچویشن کتنی خراب تھی اور ہم نے وہاں پر جو ہے ایمرجنسی یا گورنر راج جو بھی ہم نے لگایا تھا. اس وقت ہمارے صوبے کو پی ٹی آئی نے ملٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے. ساؤتھ آف کے پی نو گو ایریا بنا ہوا ہے. ہمارے ڈپلومیٹ کے ساتھ جو سوات میں وہ آپ کے سامنے ہے. پاڑا چنار میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت جو ہے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں. ابھی جلوس ختم ہوتے ہیں تو اگلے جلوس کے لیے پیسے بٹورنا اور بھتے لینا شروع کر دیتے ہیں. صرف کرپشن ہے. یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ جلسہ کرنا ہے، کہاں پہ جلوس نکال لینا ہے، کہاں پہ ہم نے ناچ گانا کرنا ہے. ان کا یہ ایجنڈا ہے. یعنی اتنے برے حالات ہیں کے بی کے کہ وہاں پہ گورنر راج لگانا بنتا ہے. بن بھی سکتے نہیں بن سکتا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے فیوچر میں. لگے گا تو آپ کو ڈیفینیٹلی بتائیں گے. وہ تو ویسے ہی پتہ لگ جائے گا جب لگے گا. مولانا صاحب نے کہا تھا نا کہ جی میں نے ان سے کہا پنگا نہ لو. نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پنگا لے کے ہی پتہ لگتا ہے. جب گورنر لگے گا تو پتہ لگ ہی جائے گا. لیکن آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ حالات ایسے ہیں صوبے کے کہ گورنر راج لگے؟ آپ کے خیال میں حالات اتنے بھی خراب نہیں کہ گورنر راج لگایا جائے؟ دیکھیں حالات اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت نے اس پہ سنجیدگی سے مظاہرہ نہیں کیا، اگر وفاقی حکومت نے اس کو صحیح نہیں لیا تو یہ جو مرض ہے جب لا علاج ہو جائے گا خدا نخواستہ، پھر آپ جو کچھ بھی کر لیں پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. وفاقی حکومت کسی ایک صوبے میں امن و امان کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تو پیورلی صوبائی مسئلہ ہے. دیکھیں صوبائی مسئلہ تو ہے. آپ مجھے بتائیں آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں
موبائل چوری ہوتے ہیں, سائیکل چوری ہوتا ہے, موٹر سائیکل چوری ہوتا ہے, کہتے ہیں مراد علی شاہ کدھر ہے, سی ایم کدھر ہے. یہاں پر لوگوں کا جان و مال جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اثر کے بعد ملیٹنٹس کے حوالے صوبہ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد بھی آپ مطلب کوئی پروگرام نہیں کریں کہ لا اینڈ آرڈر خیبر وفاق ہے. آپ جا کے اپنے نمائندہ سے پوچھیں, ڈی خان ٹانگ بنو لکی کرک. تو وفاق کیا کرے اس میں یہ بتائیں نا سر, یہ تو صوبائی حکومت نہیں کر رہی, وفاق کیا کرے؟ دیکھیں وفاق کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو, وزیر داخلہ کو اسے بیٹھنا چاہیے کہ اتنے جو ہے صورتحال خراب ہیں, اے پی سی بلائیں اور اس کا حل نکالیں. اگر میں بولوں کہ یار آپ آپریشن نہ کریں, مولانا صاحب کہتے ہیں آپریشن نہ کریں, میں علاقے میں نہیں جا سکتا ہوں. وزیر اعلیٰ کی یہ پوزیشن ہے کہ اس کے اپنے علاقے کے جو دفاتر ہیں اور جو عدالتیں ہیں وہ شفٹ ہو گئی ہیں ڈسٹرکٹ ڈی خان میں. لوگوں کو اب ٹانک اور کلاچی اور درابن سے ڈی خان آنا پڑتا ہے. ان کا تو کوئی سروکار نہیں ہے, ان کا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے ہمارے صوبے کے ساتھ کہ ہم اس صوبے کے ساتھ انہیں امن و امان لوگوں کو کیسے دینا ہے. تو وفاق تمام سٹیک ہولڈرز کو وزیر اعظم کو بلانا چاہیے, انٹیریئر منسٹر کو بلانا چاہیے اور بتائیں تو صحیح نہ کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے ہمیں سیشن بلائیں, پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں کہ ہمارا صوبہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے, ہم اس کے اوپر کیا کرنا ہے. بہت اور پھر بہت بہت شکریہ, تھینک ویری مچ سر. عزت میں آپ گورنر کے پی کے ہم سے بات کر رہے تھے, بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. سو جاتے جاتے اگرچہ آج کا تو منظرنامہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت مطمئن ہے مولانا صاحب سے, بالکل بھی شاکی نہیں ہے, لیکن مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ کیا مولانا صاحب آئینی عدالت کے حوالے سے بالکل مسترد کر دیں گے تجویز. ابھی بھی اس حوالے سے نتیجہ اخذ کر لینا اور اس کو حتماً کہہ دینا قبل اس وقت ہوگا. زندگی صحت رہی تو اگلی پروگرام میں کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.